السلام علیکم پاکستان، خاص طور پر شہری سن کے عوام. آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہر وقت بیٹھ کے مصطفیٰ کمال بھائی کے اوپر میڈیا نکال رہے ہوتے ہیں. تو آج ان سے بات کر لیتے ہیں. اکثر لوگوں کا الزام یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی غدار ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی نے مروا دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا. آج ان کے سوالوں کا جواب دیں گے. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جتنے سال ایم کیو ایم میں کام کیا، اس کام کو انہوں نے محنت سے ادا کیا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بنا دیا، یاد رکھیے کسی بھی پارٹی کو اس کے کارکنن اور اس کے ووٹر بناتے ہیں، اکیلا قائد اس کو نہیں بنا سکتا. تو جو آج ایم کیو ایم جس نہج پہ پہنچی تھی، اس کی کامیابی کے پیچھے مصطفیٰ کمال جیسے، انیس قائم خانی جیسے اور ان 25,000 شہیدوں کا خون شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ ایم کیو ایم تھی اور وہ قائد تھے. اس کے بعد ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کمال وہ میئر ہے جس کی آج کا طبقہ آج تک وہ بلہ لگا کے اپنی سیٹوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ جو کامیابیاں انہوں نے اس طور پہ حاصل کریں، وہ کامیابیاں آج تک کوئی اور میئر کراچی کی تاریخ میں حاصل نہیں کر سکا. ایم کیو ایم کا میئر 3 سے 4 سال سے روتا رہا اور آخر میں آنسو مگرمچھ کے ٹپکا کے کتاب پھینک کے چلا گیا. مگر آج بھی آپ اسی دور کو یاد کر کے انتظار کرتے ہیں کہ شاید وہ دور واپس آ جائے. اس کے بعد تھوڑا تاریخ میں آگے چلتے ہیں. یہ مصطفیٰ کمال تو نہیں تھے نا جنہوں نے 18ویں ترمیم سائن کروا کے اور اٹھا کے پیپلز پارٹی کو ساری کی ساری طاقت دے دی تھی اس امید کے ساتھ. اس بات کو تو ایم کیو ایم کے اپنے رہنما قبول کرنے لگے ہیں کہ یہ ہماری قیادت کی غلطی تھی. انہی باتوں کی وجہ سے جب مصطفیٰ کمال جو سینیٹر بنا دیے گئے، وہ چھوڑ کے جب گئے، دیکھیں کون چھوڑتا ہے سینیٹرشپ. آج کل تو ایسے لوگ ہیں جو یہ فلور پہ کھڑے ہو کے بول چکے ہیں ہم تو مہاجر ہی نہیں ہیں، اور وہ مہاجر قوم کی کمر میں خنجر گھوپ کے، شہری سنگھ کی کمر میں خنجر گھوپ کے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کے آج سینیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلے پتہ نہیں کتنے لائن میں لگے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال وہ آدمی تھے جنہوں نے اس سینیٹرشپ کو لات ماری، اس لیے کہ قوم کو، ان کو پتہ تھا ان کی پارٹی، ان کی قیادت وہ فیصلے کریے جو قوم کے لیے نقصان دہ، اور وہ چھوڑ کے پاکستان چلے گئے. وہ بھی چاہتے اسلام آباد میں بیٹھ کے عیاشی کر سکتے تھے، اور وہ بھی چاہتے تو وہ سینیٹر ہوتے ہوئے کسی اور پارٹی کے ساتھ ملا کے ونڈوالی کر کے ووٹ ایکسچینج کر کے اپنا پیسہ کما کے اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے تھے. مگر انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یو اے کے اندر بڑے مزیدار لائف ہے، مگر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پر ہر کام خود کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں جب یہ لیڈر اترتے ہیں نا تو ان کے پیچھے گارڈ، گن مین اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. بہت سارے لیڈروں کے حال یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال مارچ میں واپس آئے 2016 کے اندر، تو انہوں نے آ کے کیا ایک بت توڑا. اور بت بھی کس کا توڑا؟ بت اس آدمی کا توڑا جو ایک اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے سب پہ دد کر کے فائرنگ کرتا رہتا تھا. کبھی وہ فوج کو گالیاں دیتا تھا، کبھی وہ پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، کبھی وہ آپ کے میرے باپ دادا کو گالیاں دیتا تھا، کبھی وہ آپ کو مجھے گالیاں دیتا تھا، کبھی وہ اپنے کارکنوں کو گالیاں دیتا تھا، کبھی وہ اپنے رہنماؤں کو گالیاں دیتا تھا. ماں سوائے اپنے سب کو اس نے گالیاں دی ہیں. اس بت کو توڑ کے اس کو خود ایک گالی بنا دیا. اور وہ گالی اس لیے نہیں بنایا کہ اس سے کوئی ذاتی لڑائی تھی، وہ گالی اس لیے بنایا کہ اس آدمی نے اس قوم کے 25,000 نوجوانوں کو شہید کروا کے ماں سوائے اپنے آپ کو بنانے کے اور اپنے کچھ حواریوں کو بنانے کے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. آج آپ کے سر پہ 18ویں ترمیم مسلط ہے، آج آپ کے سر پہ کوٹا سسٹم کا نفاذ مسلط ہے، آج آپ کو حقوق ملے، کچھ ملے. اس وقت تب نہیں حاصل کر پایا جب وہ طاقت میں تھا. آج جب وہ طاقت میں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ آنے دو، میں پتہ نہیں کیا زمین سے آسمان ملا دوں گا. ارے بھائی، وہ زمین سے آسمان کیا ملا دے گا؟ وہ جو بچی کچھ زمین ہے وہ بھی آپ کی ٹانگ کے نیچے سے کھینچ لے گا. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال مفاد پرست ہے. بھائی اگر مفاد پرستی ہوتی تو مصطفیٰ کمال ایک نئی پارٹی بنا کے اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے؟ مصطفیٰ کمال جا کے کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں. جیسے کہ آپ کو سنا ہوگا کچھ سال پہلے تک یہ بات آفر آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسری جماعت جوائن کر لیں. اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ یہ پارٹی جوائن کر لیتے تو اس کو پارٹی کے اندر کو سینئر رہنماؤں کی پوزیشن ملتی اور وہ طاقت کے ساتھ دوبارہ وہ مزے لوٹ رہے ہوتے، جس کے لیے آج بھی کچھ لوگ اسمبلی میں کھڑے کو بولتے ہیں میں تو مہاجر ہی نہیں ہوں، میں تو سنی ہوں. وہ والے بات نہیں کی انہوں نے. اور آج مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ریلیوں میں کھڑے ہو کے کسی ایک اور رہنماؤں کی طرح جی کے نعرے نہیں لگا رہے. وہ آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ آج سارے لوگ کر رہے ہیں. کم سے کم منافقت تو نہیں نا بھائی. اگر انہوں نے کہا کہ میں مہاجر ہوں مگر میں مہاجر نام کی نہیں کھانا چاہتا ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا میں مہاجر ہوں اور میں مہاجر کے کام کی کھانے والے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، اس میں برائی کیا ہے؟ بھائی آپ یہ بتائیے نا، یہ کیا لوگ جو آپ کے آج نام نہاد اکثر رہنما بنے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کے نام کی نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سوچنے والی بات ہے. اینی ویز، کیا آپ کو ایسا لیڈر چاہیے جو آپ کے نام کی کھائے، یا وہ جو آپ کو سچے دل سے حقوق دلائے؟ طاقت لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم جیسے لوگوں نے جب پی ایس پی کو جوائن کیا تو اس وقت پی ایس پی عطاب میں تھی. اس کی لوگ تو یہ بات کر رہے تھے پی ایس پی بند ہونے والی. دانش بھائی آپ کیا چلے گئے پی ایس پی جوائن کرنے کے لیے؟ مگر جب میں نے مصطفیٰ بھائی کی اور انیس بھائی کی باتوں کو سنا تو مجھے صرف ایک چیز نظر آئی
کہ یار یہ کامیاب ہو نہ ہو مگر یہ صدقے دل سے کوشش ضرور کریں گے قوم کو حقوق دلانے کی جس کی زیادہ ضرورت ہے. یہ قوم کے نام کی وط نہیں کھائیں گے, یہ قوم کو ذلیل نہیں کرائیں گے, خوار نہیں کرائیں گے. اگر کچھ کر سکیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکیں گے تو راستہ الگ ہو جائیں گے. تو ایسی قیادت کی آپ کو ضرورت تھی, اور اسی قیادت کو ہم جیسے لوگوں نے بھی چنا, جس کو ہمیں بہت ساری گالیاں پڑیں. مگر آج میں فخر کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اگر کسی نے وبانگ دہل آواز اٹھائی ہوئی ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی اور پی ایس پی نے اٹھائی ہوئی ہے, انیس بھائی نے اٹھائی ہوئی ہے. مگر ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک کے بڑے نیتا کی بات سن رہا تھا, ہم نے اس لیے مصطفیٰ کمال کو آل پارٹی کانفرنس میں نہیں بلایا کہ اگر تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کا تو بلاتے, ہم کسی اور کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ کسی اور کون ہے؟ وہ کسی اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے, اور وہ پیپلز پارٹی کی برائی کیوں نہیں سننا چاہتے؟ ارے بھائی, جب آپ کے رشتے دار پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے, آپ کے ٹھیکے چل رہے ہوں گے, آپ برائی کیوں سنیں گے بھائی؟ کیونکہ آپ نے تو آپ کے نام قوم کے نام کی کھانی ہے نا, تو آپ کیسے برائی کر دیں گے اس کی؟ تو دیکھیں بھائی, ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں جو آپ کے نام کی کھا رہے ہیں, اور ایسے لوگوں پہ اپنا کوشش کریں جو آپ کی قوم کو واقعی میں حقوق دلانے کے لیے سنسیئر ہوں بغیر کسی اس کے. اب ایک بات یاد رکھیے گا, مصطفیٰ بھائی تو دبئی میں بیٹھے عیاشی کر رہے تھے, میں دبئی میں بیٹھے عیاشی کر رہا تھا, انیس بھائی دبئی میں بیٹھے عیاشی کر رہے تھے. ابھی ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم واپس آ کے آپ لوگ حقوق کے لیے محنت کریں, آواز اٹھائیں, اپنی زندگیاں بھی برباد کریں, اپنا پیسہ بھی برباد کریں, وقت بھی برباد کریں. مگر ہم ایسا کریں گے کیوں؟ ہمیں آپ سے محبت ہے, ہمیں اپنی قوم سے محبت ہے, ہمیں اپنے شہر سے محبت ہے, ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ہم دنیا کے جس حصے میں بھی رہتے ہیں ہم بافخری اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, ہم بافخری اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں, ہم بافخری اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, شہری سندھ کے رہنے والے ہیں. اس لیے ہم آپ کی فکر کرتے ہیں. اب فکر آپ کی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تو جو اپنی زندگی سکون سے گزار لیں گے, اور یہ لوگ جو آپ کے نام کی قوم کے آپ کے نام کی کھا رہے ہیں وہ بھی اس کو گزار لیں گے. مگر آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا آپ کے بچوں کو اسکول مل جائیں گے؟ کیا آپ کے بچوں کو تعلیم مل جائے گی, ہیلتھ مل جائے گا, نوکریاں مل جائیں گی, حقوق مل جائیں گے؟ کچھ نہیں ملے گا. تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. مگر جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور 30 جنوری کو کھڑے ہوں گے اور وہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کی, جب ہم کھڑے ہوں گے تو آپ کو بھی ساتھ میں کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی آپ فرشتوں کی فوج تو آئے گی نہیں کھڑے ہونے کے لیے. اگر آپ کھڑے ہوں گے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ ہمیں جا کے ووٹ بھی ڈال دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. مگر آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ ایک میسج دیں گے پیپلز پارٹی کو کہ یہ مت سمجھنا کہ تم یہ ڈرامے کر کے مجھ سے میرے حقوق لے لو گے. تو آئیے فیصلہ کرتے ہیں کہ 30 جنوری کو اس لیے نکلیں گے چونکہ اگر آپ کو اپنے صوبے میں اور اپنے شہر کے اندر تعلیم چاہیے, صحت چاہیے, نوکریاں چاہیے, سڑکیں چاہیے, پانی چاہیے, گٹر نہیں چاہیے, یہ چوری چکاری نہیں چاہیے, عزت چاہیے, تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی. اور اس کی ابتدا 140A کے خاتمے سے ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر آپ کی کمر پہ خنجر مارنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے کھڑے صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ دوبارہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید تھوڑی سی ایکسٹرا مل جائے. مگر ہم اس لیے نہیں کھڑے ہوئے, ہم واقعی میں پیپلز پارٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ مصطفیٰ بھائی کہہ چکے ہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں, نہ کبھی ڈریں گے. فیصلہ آپ پہ ہے. آخری بات, ہم ریاست کے وفادار ہیں. ہم کسی بھی ایسے ناصر کے کہ جو ملک توڑنے کی بات کرے, ہاں ہم نے اس سے بغاوت کی ہے, فخریہ بغاوت کی ہے. کیوں؟ ہم پاکستان پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم صرف ڈرتے اس کی ذات سے. ہم وہ لوگ ہیں جو بکیں گے نہیں. پاکستان زندہ باد. اور ابھی بھی جس کو رونا ہے وہ روتا رہے, مگر جس سے حقوق حاصل کرنے ہیں وہ کسی ہیلا کا انتظار نہ کرے یا کسی قوت والی کا انتظار نہ کرے. TSP کے ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد.